کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی، پیوستہ جمعہ بھی پڑھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم میں گر رہے تھے کہ میرا رسول آیا، میرے رسول نے تمہیں کمر سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر، تمہارے کپڑوں کو پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے نکال دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مثال دے کر حدیث کی کتاب میں کہ جس طرح کوئی بندہ بڑی آگ جلاتا ہے تو اس آگ پر کتنے پروانے جلنے کو آتے ہیں، کفر اور شرک کی ایک آگ جل رہی تھی، تم سارے پروانوں کی طرح جلنے کو گر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور میں نے تمہیں، تمہارے بڑوں کو، باپ دادا کو اس آگ سے جلنے سے بچایا، اور صرف بچایا نہیں، ایمان کی برکت سے اور میری صحبتوں کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل کروا کر چھوڑا۔ وَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک اصول دیے، انسانیت، اور انسانیت کا انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے۔ علماء محدثین کے نزدیک حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ اصطلاح ہے محدثین حدیث مسلسل، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث پڑھائی تھی تو آپ نے اسی وقت اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھایا، اسے کہا جاتا ہے حدیث مسلسل۔ اب آگے آج تک محدثین کا اصول وہی ہے کہ جب وہ حدیث آتی ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آپ نے حدیث کو بیان کیا۔ آج بھی جب وہ محدثین حدیث پڑھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اللہ کی رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دعوت دی، توجہ ہے آپ کی، چلیں کچھ باتیں میں ایسی بھی آپ کو سنا دے۔ مرغی کے انڈے بنا کے سامنے رکھے گئے۔ سنت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے سامنے سے کھائے، یہ سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانے میں شریک ہوا، میری عمر 10 سال کی تھی، بچوں کی طرح میں نے پلیٹ میں کتنی جگہ پہ ہاتھ مارا، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ حضور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، کہا بیٹا اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے۔ ایک کھانا ہوتا ہے اس کو ظلم کا کھانا کہتے ہیں۔ کھانے کھاتے ہو؟ جو نہیں کھاتا ہاتھ کھڑا کر کے بتا میں نہیں کھاتا، کھاتے ہو نا؟ ایک ہے ظلم کا کھانا، ایک ہے انصاف کا کھانا، اور ایک ہے رحم کا کھانا، جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ظلم کا کھانا، آپ دو بندے کھانا کھانے کو بیٹھے، دو بوٹیاں پلیٹ میں آ گئی، اب اس کو باتوں میں لگا کر آپ دونوں بوٹیاں کھا گئے، اس کو باتوں میں لگا رکھا، اس کی توجہ کہیں اور کر دی، تیری تنخواہ کتنی ہے، کہاں نوکری کرتا ہے، کتنے بچے ہیں، ویلفیئر لیتا ہے کہ نہیں لیتا، کتنے بیٹے نقلی منگائے ہوئے ہیں، سنا ہے آج کل ہانگ کانگ گورنمنٹ 6000 مہینے کا دینے والی ہے، تیرا اکاؤنٹ ہے نہیں ہے، جیسے آج کل ہر بندہ یہی میسج اسی بینک سے لائے۔ وہ خدا کے بندوں کو کام ہی نہیں ہے تمہارا، جو ٹیلی فون کرتا ہے قاری صاحب کو نئی خبر سنی نے خوشخبری ہو گئی، کی خوشخبری؟ ارے جی $6000 ملا، میں کی کرا رہا، بس ایک لائن پکڑے بھی ہم نے، بس اسی لائن پہ چلتے جا۔ ارے مومن اس لائن کا بندہ ہی نہیں ہے میرے دوست، تمہاری تو لائن ہی کوئی اور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تمہارا تو راستہ ہی کوئی اور ہے۔ اس کو باتوں میں لگایا، دو بوٹیاں پڑی ہوئی، آنکھ بچا کے دو بوٹیاں آپ ہی کھا گئے،
اسے کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، کرتے ہو نہیں کرتے؟ یہ ظلم کا کھانا، ویسے کہتے ہو کہ ظالم کو اللہ قیامت کے دن پکڑے گا، تم چھوٹ جاؤ، یہ ظلم نہیں، کھانے میں ظلم کر رہے۔ ایک ہے انسان کے ساتھ دو بوٹیاں آئی، ایک بوٹی میں آگے اپنی طرف کر دوں، ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہے انسان۔ اور ایک ہے رحم کا کھانا کہ میں دونوں بیٹیاں تیرے آگے خود رکھوں، دونوں میں تیرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب حدیثیں آئیں تو آپ نے منگا کر، کھلا کر، دکھا کر امت کو بتایا۔ تو آج تک محدثین جب یہ حدیثیں آتی ہیں تو بالکل اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نمونہ دکھاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل، ویسے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ انڈے آئے، میرے پاک نبی نے اپنے سامنے سے بھی کھا لیا، اپنا انڈا حصے کا کھا لیا، دوسرے کا بھی اٹھا کر کھایا۔ یہ صرف انڈے کی بات کرو، یہ حدیث مسلسل کا بات آپ کے سامنے کہا۔ الراحمون یرحمہم الراحمون، تم رحم کرو گے اہل زمین پر، خدا رحم کرے گا عرش بری پر۔ جب ہم فارغ ہوئے، استادوں کی ہم نے دعوت کی، طالب علموں نے مل کر کے، اب ہم فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، تو استادوں کی دعوت کریں۔ تو ہم نے بھی استادوں کے سامنے انڈے بھی رکھے۔ تو ہمارے بڑے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں کرے، انہوں نے اپنا انڈا بھی کھا لیا، دوسرے مولانا کے آگے سے بھی اٹھا کے کھا لیا۔ شاید ان کی حدیث پر نظر نہیں گئی ہوگی، جن کے سامنے سے اٹھایا تو وہ ناراض ہوئے کہ آپ نے میرے سامنے سے انڈا کیوں اٹھایا؟ تو مسکرا کر کہا کہ بھائی یہ بھی حدیث مسلسل ہے، میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے عمل کر رہا ہوں جو آپ نے بھی دعوت میں کی۔ یہ حدیث مسلسل، جب ہم محدثین ہمیں حدیثیں پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث مسلسل کا درس ہوتا ہے کہ ہمیں سبق پہلے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ رحم کرنا سیکھو، احترام کرنا سیکھو، دوسرے کا ادب کرنا سیکھو، انسان کا احترام کرنا سیکھو۔ جب تم کسی کی عزت کرو گے تو دنیا میں تمہاری عزت ہوگی۔ جب تم کسی پر کرم کرو گے لوگ تم پر کرم کریں گے۔ جب تم کسی پہ رحم کرو گے لوگ تم پہ رحم کریں گے۔ لوگ نہ بھی کریں تو عرش والا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور اگر تم کسی پہ ہنسو گے تو ایک وقت تمہاری زندگی میں آئے گا لوگ تم پہ ہنسیں گے۔ تم نے کسی کو پتھر مارا، ایک وقت آئے گا لوگ تم پہ پتھر ماریں گے۔ آج تم نے ماں باپ کو گالی دی تو میرے دوستوں ناراض نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا اولاد تمہیں گالی دے گی۔ آج تم نے اپنے ماں باپ کی پگڑی اٹھا دی تو ناراض نہ ہونا، زندگی میں اللہ تمہیں دکھائے گا، ایک وقت آئے گا تمہاری اولاد تمہاری پگڑی اٹھا لے گی۔ اگر تم نے ماں کی بےزتی کر دی تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا یہ چیزیں تمہارے سامنے بھی آئیں گی کہ جو تم کرو گے وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہاں الراحمون، اگر تم نے کسی پر رحم و کرم کیا تو یاد رکھو زندگی میں تم پر بھی اللہ اور اللہ کی مخلوق رحم و کرم کرے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں آپس کا رحم و کرم چلا گیا وہیں اولاد کا ماں باپ کا، ماں باپ کا اولاد کا، بیوی کا خاوند کا، خاوند کا بیوی کا، رشتہ داروں کا آپس میں رحم و کرم کا وہ تار، وہ جوڑ جو اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا تھا وہ تار تاروں تار ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔